ایک موضوع جو معصوم نے فرمایا، قرآن کی آیت میں نے عرض کی ہے کہ اللہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، اور کیجیے گا آج مسئلہ ایک اس ضمن میں رزق کا ہے، اور سب سے بڑی دشواری، سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارے ہاں رزق کے مسائل ہیں اور اسے پورا کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ اولاً خود رزق کا دائرہ بہت محدود ہے، ہم لوگ رزق سے صرف کھانا پینا سمجھتے ہیں، جبکہ کھانا پینا بھی رزق میں ہے۔ خود رزق بہرحال اس کا دائرہ بہت وسیع۔ ہمارے ہاں اسلام میں رزق کا مطلب ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت ہو، جسے ہماری ضرورتیں پوری ہوں وہ رزق کہلاتا ہے۔ جسمانی ضرورتیں پوری ہوں وہ بھی رزق ہے، جسمانی طور پر روحانی ضرورتیں پوری ہوں وہ بھی رزق ہے ہمارے لیے۔ یعنی رزق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ رزق ہمارے لیے ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے بھی ہے، معنوی اعتبار سے بھی ہے۔ آج ہمارے یہاں توجہ نہیں ہوتی، اگر وقت رہے گا تو عرض کروں گا، آج ہمارے یہاں نہیں خیال ہوتا۔ ہم لوگ رزق معمولاً کھانے ہی کو سمجھتے ہیں، رزق معمولاً ہم غذا ہی کو سمجھتے ہیں۔ یقیناً ایک رزق کی قسم ہے، یقیناً ایک دائرہ ہے رزق کا، لیکن اس سے بہت بڑا دائرہ رزق کا ہے۔ لیکن اس ضمن میں پہلی چیز جو قرآن نے تاکید سے بیان کیا ہے کہ کم از کم اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کائنات کا رازق صرف خدا ہے، کائنات کا رازق اللہ ہے۔ اور غور کیجیے گا کہ یہ اللہ کا ایک احسان و کرم ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، دنیا والوں کو نہیں دی۔ یعنی کچھ چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں، دنیا والوں کو نہیں دی۔ موت و حیات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور عزت و ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ یقین رکھیے اللہ نے موت و حیات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور عزت و ذلت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں موت و حیات نہ ہوتی تو ہم آج دنیا میں کسی کو جینے نہ دے رہے ہوتے۔ اگر رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا تو ہم اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہ رہنے دیتے۔ اگر عزت و ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہ رکھی ہوتی تو ہم اپنے علاوہ ہر ایک کو ذلیل کر رہے ہوتے۔ لیکن اتنا یقین رہے موت و حیات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اس بات کا، اور وہ کریم پروردگار ہے، وہ عالم بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، صاحب قدرت بھی ہے۔ اس نے موت و حیات کسی کے اختیار میں نہیں دیا ہے، ویسے رزق میں کسی کے اختیار میں نہیں دیا ہے۔ اور یہ یقین رکھیے قرآن آیات گواہ ہے کہ وہ جب رازق ہے تو اس نے اپنی تمام مخلوقات کے رزق کا انتظام کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک ایسا جاندار نہیں ہے جس کے رزق کا انتظام اللہ نے نہ کیا ہو۔ اگر ہم آیات کو دیکھیں قرآن کریم، ان اللہ هو الرزاق، وہی اللہ رازق ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ ذو القوت المتین، صاحب قوت بھی ہے، صاحب قدرت بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی کام اس کے ہاتھ سے